بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز، سجدہ تلاوت اور قرآن شریف کے لیے ان کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو جو ہے وہ فرض ہے۔ کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ منہ دھویا اور قرآن شریف کو پکڑ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح نہیں، قرآن شریف کو اگر پکڑنا ہے، ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہے۔ اور دوسری بات، ہونٹ، ناخن، آنکھ کے اوپر نیچے کی کھال، بال اور زیور، عورتیں جو کنگن پہنتی ہیں یا مردوں کے لیے انگوٹھی یا کوئی چھلا پہن لیتا ہے، تو ان کے نیچے کی جگہ جو ہے اس کو بھی دھونا فرض ہے۔ تو ان چیزوں میں اگر وضو کے دوران یہ جو چیزیں ہیں جو فرض قرار دی گئی، ان میں سے اگر کوئی بھی چیز بال کی نوک کے برابر اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس سے وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا لازمی، ان چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں کہ وضو کے جو فرائض ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے منہ کا دھونا، یعنی کہ ماتھے کی جڑ سے لے کر جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک جو ہے، اور دوسرا ایک کن پٹی سے لے کر دوسری کن پٹی تک، یہ پورے چہرے کو دھونا ایک بار وہ فرض ہے۔ اور دوسرا ہے کونیوں سمیت، یہ جو تکونیاں، اس سے تھوڑا سا ادھر احتیاطاً کر لیں، تو اس کا پورے کا پورا کونیاں جو ہے ان کا دھونا ایک بار وہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے، یعنی یہ سارا اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں، یہاں پہ نصف ہوگا اور اس سے یہاں تک جو ہے یہ چوتھا حصہ ہوگا۔ اگر یہاں تک مسح کر لیا ہے، اور مسح کا طریقہ جس طرح بتایا تھا کہ یہ تینوں انگلیاں جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے، تو ان کی جو پیٹ ہے اور یہ جڑ ہیں ان کے ساتھ مسح کرنا ہے، تو یہ اگر یہاں تک ہو گیا تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن جو سنت کا ثواب ہے اس سے آدمی محروم رہ جائے گا۔ تو اس لیے چوتھے سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو چوتھا فرض جو ہے وضو میں وہ دونوں پاؤں کا گھٹنوں سمیت ایک بار دھونا۔ تو اس کے علاوہ وضو میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یا تو سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ تو آئیے اب ہم وضو کے جو مکروہات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگے ہیں، تو ان پہ بھی لازمی احتیاط کیا کریں۔ پہلی چیز جو ہے، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے مرد۔ اگر کوئی بھی مرد عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے تو اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یہ دوسرا مکروہ ہے۔ تیسرا ہے کہ مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں گریں۔ کوئی تو دوست مسجد میں آ کے ٹوٹیوں پہ وضو کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ دوست جو ہیں گھر سے وضو کرتے ہیں یا برتن لے کے، تو اگر وضو کر رہے ہیں کہ وضو کا جو قطرے ہیں وہ اگر جسم سے لگ کے اس پانی میں گر رہے ہیں تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، کچھ دوست آتے ہیں وضو کرنے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے دکانوں کی، اپنے اپنے کام کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں، تو اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی کا خرچ کرنا، یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنتیں ہی ادا نہ ہوں، یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ جو ہے، ایک ہاتھ سے منہ کا دھونا۔ اگر تو دوسرا ہاتھ خراب ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دونوں ہاتھ ٹھیک ہیں، اللہ پاک نے صحت دی ہوئی ہے، تو اگر ایک ہاتھ سے ایسے منہ دھوئیں گے تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور پھر منہ پر پانی کو مارنا، ایسے کر کے پانی کو زور سے ماریں گے تو اس سے بھی وضو مکروہ ہو جائے گا، اس لیے آرام سے منہ دھویا کرے۔ اور 11ویں نمبر پہ وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا، یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور 12ویں نمبر پہ وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا، اس سے بھی وضو
مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبا دیجیے، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔